ادھر میں تینوں حساب دے میں جناز گاہ دا ایک ایک میں نے ایتھے مار دیتا تیرے کو میں حساب لوا سارے کو مسجد میں آ کے آپ کے جو ہے مار پٹائی کی گئی ہے. مجھے جو ہے نا مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں. یہ بچہ بے ہوش ہو گیا تھا, کافی دیر تک بے ہوش رہا ہے. ابھی بھی اس کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے. اسی دن کے بعد ابھی بھی اس کا سانس جو ہے نا اکھڑتا ہے, اور یہ بچہ بہت گھبرا گیا تھا. بچانے کی کوشش کی تھی وہ ہمیں ڈنڈا دکھا کے اندر بند کر دیا تھا. آپ لوگوں کو اندر بند کر دیا تھا؟ مجھے نہیں رونا نہیں. یہ بچہ تھا اس ٹائم موقع پہ جو بے ہوش ہو گیا تھا, اور مسلسل ابھی بھی جو ہے بچے کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں, بولا نہیں جا رہا بچے سے, اور بچہ رو رہا ہے. اے کتوں کے بندا ماں بچے تے گل پینا, جے کوئی بدئی بن گیا اودے گل پینا. پنڈ والے نے ڈردے نے کسی نے ہاں نہیں پری. میں پورے پنڈ نو کہا, انہوں نے کہا تو یار بن جا, اسی تیرے نال ہاں. پورے پنڈ نے کمیٹی نے مینوں کہا کہ تو بن جا بدئی. میں بدئی بن گیا, اودہ سلا مینوں آ ملن دیا, میرے تہاڈے ہوندے میرے گل پے گیا. سامنے نہیں دیکھو ظالم, تہاڈی اکھاں دے سامنے کوئی کہڑا کچھ لوگ اے اپنے آپ نوں بدماش سمجھدے. جس امام کے پیچھے لوگ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں, اسی امام کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. جب قاری صاحب بالکل بے ہوش ہو جاتے ہیں نا, پھر چھوڑتے ہیں, کہندے نے کہ ہون دیکھاں گے کون تیری مقدمے دی پیروی کرے گا, دیکھاں گے کون تیرے پیچھے آئے گا. پھر جب کوئی پیچھے آتا ہے, پھر ان کو بھی جان سے مار دینے کی دھمکی دی جاتی ہے, ان کے گھر کے سامنے جا کے فائرنگ کی جاتی ہے. رمضان کا مہینہ ہے, آپ امامت چھوڑ دیں, اور پورا گاؤں کہہ رہا تھا بھی آپ امامت نہ چھوڑیں. یہ جو چودھری ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ گاؤں مسجد چھوڑ. جی مسجد چھوڑ دیں. میں نے ان کو کہا بھی بات یہ ہے کہ جب سب راضی ہیں تو آپ ایسے تو نہ کہیں. حالانکہ میں ایک دن 2 دن پہلے جو ہے نا 10 بزرگوں کو لے کر, تقریباً 15 بزرگ تھے ہمارے جماعتی تھے, فجر کی نماز کے بعد ان کے گھر پر معذرت بھی کر کے آیا ہوں, اور اس کے بعد بھی مجھے معافی نہیں دی گئی. جن لوگوں نے آپ کو تشدد کا نشانہ بنا, ان کے گھر گئے تھے آپ؟ جی میں ان کے گھر گیا تھا, اور میں نے معذرت کی ہے. معذرت کا یہ ہے کہ میں نے ان کا کہا بھی ماہ رمضان آ رہا ہے, آپ آ جائیں, نماز پڑھیں, اور دوریاں جو ہے نا ہم ختم کرتے ہیں. آپ کے دل میں ذہن میں کوئی بات ہے, اس چیز کو ختم کریں. تو انہوں نے بس سوال یہی تھا کہ آپ مسجد چھوڑ دیں, مسجد کو چھوڑا جائے. تو پھر اتنی رنجش تھی مسجد چھوڑ دے, اللہ کا گھر ہے, آپ امامت کروا رہے ہیں 10 سال سے, آپ بتا رہے ہیں کہ بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا ہے, بچیوں کو حافظ قرآن بنا دیا ہے, اور آپ بزرگوں کے بھی استاد ہیں. لیکن صاحب یہ مسئلہ یہاں پہ ختم نہیں ہے. بات اس طرح کی ہے کہ جس کے پیچھے صدائیں بلند ہوتی ہیں اللہ اکبر, اس کی تو جو ہے لوگ عزت کرتے ہیں, اس کو تو اپنا جو ہے حقیقی باپ بھی مانا جاتا ہے. استاد تو حقیقی باپ ہوتا ہے نا. تو وہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا, اس کے ریزن کیا ہے؟ ریزن تو اتنا بڑا نہیں تھا ایشو. دیکھیں یہاں جو ہے نا چک میں جو ایک رواج ہے کہ یہاں امام کی تنخواہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. یہاں امام سرکاری زمین ہے 2 کلے, تو وہ جو ہے نا اس کا جو ٹھیکہ ہوتا ہے وہ امام کو دیا جاتا ہے. اور میں نے ایشو یہی تھا, سال پہلے بات میں نے کہی تھی بھی میرا جو ہے نا وہ بنتا ہے وہ دیا جائے, میرا حق بنتا ہے. تو اسی بات کے وہ یعنی نماز چھوڑ دی کہ ہم نے جو ہے نا یہ قاری صاحب نے مانگ لیے ہیں. حالانکہ میں نے اپنا حق مانگا ہے, اور میں نے کوئی یہ بھی, اور یہ پورا چک گواہ ہے, میں نے کبھی دکان سے ادھارا سودا بھی نہیں لیا. میں نے نمک کا 1 پیکٹ بھی ادھارا کبھی نہیں لیا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے جو ریڑھی والا ہونا, ریڑھی والا جو ریڑھی لگاتا ہے وہ غریب ہوتا ہے, اس کی ریڑھی سے 1 ٹافی بھی نہیں اٹھانی, ٹھیک ہے نا. یعنی اتنی خودداری ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائی ہے. اور میں نے صرف حق مانگا تھا, وہ حق میرا گناہ بن گیا. وہ جو ہے نا نماز چھوڑی گئی. اس کے بعد جو ہے نا یہی بار بار کہا گیا یہ جو ہے نا مسجد کو چھوڑنا پڑے گا, مسجد کو اب میں یہاں کا کیونکہ رہائشی ہوں, میں الحمدللہ ڈی پی او راشد ہدایت صاحب اور ڈی ایس پی سید زاہد گیلانی شاہ صاحب, اور اس کے بعد ایس ایچ او تھانہ شبور جناب زید صاحب, انہوں نے الحمدللہ مجھے رسپانس دیا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا, الحمدللہ ساتھ دے رہے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ آئندہ ائمہ کے لیے تحفظ آنا چاہیے. لیکن قاری صاحب جو تشدد کرنے والے لوگ ہیں ان کا پہلے تو ہمیں نام بتائیں. ہماری عوام جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہے کہ فلاں مسجد میں امام کو مارا گیا ہے,
کہ فلاں مسجد کے جو ہے امام کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ لوگ اٹھا کے چلا رہے ہیں اس کو. مدرسے کے ہمسائے ہیں اور ان کا جو میں نے زمین خریدی ہے مدرسے کی، میں نے خود مول خریدی ہے، اپنے پیسوں سے خریدی ہے الحمدللہ. مجھے یہ نہیں کہ کسی نے دی ہے، ان کے ہی خاندان حاجی طاہر صاحب جن کو تارا کہا جاتا ہے، ان سے میں نے 2 کنال زمین لی ہے اپنے پیسوں سے اور الحمدللہ مدرسہ کھڑا کیا ہے. آج کئی بچے حافظ قرآن بن گئے ہیں اور الحمدللہ آپ کو ایک اور بات سن کر آپ کو یہ ہوگی کہ الحمدللہ ان کی بچیاں بھی منہ سے پڑ گئی ہیں. جن لوگوں نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے، یہ جن کی تصویر ساتھ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اتنے ظالم ہیں، ان کی بچیاں بھی اسی قاری صاحب سے پڑھ کے گئی ہیں. پھر اسی قاری صاحب کو اور تانوں شرم نہیں آئی، خدا دا خوف نہیں سی تواڈے اندر؟ یہ اپنی بیٹیوں کے استاد کو بھی جو ہے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ہے. ملزم تو 2 ہی گرفتار ہیں، ساجد بھائی اور زید صاحب. جی یہ دونوں جنہوں نے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا تھا. تو آپ لوگ بات کا اندازہ لگا لیں، تشدد بھی ہوا اور پھر بھی بھائی کے الفاظ نکل رہے ہیں. انسانیت مر جائے گی یہ سن کے. اور میں آگے جو ہے نا یہ صرف تحفظ مانگنا چاہتا ہوں. میں کیونکہ یہاں کا رہائشی ہوں اور مجھے جو ہے نا مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب یہ تمہارا مدرسہ، یہ سسٹم اب ہم نہیں چلنے دیں گے. مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں. میں اپنے حکومت سے اپیل کروں گا اور اداروں سے اپیل کروں گا کہ مجھے جو ہے نا پورا تحفظ دیا جائے، تاکہ آئندہ دیکھیں نا، اگر ہم امام ہیں، اگر ہمارے کردار پر کوئی آنچ آتی ہے نا تو میڈیا کیا پتہ نہیں کون کتنی جو ہے نا شور شرابہ ہوتا ہے. یار وہ مولوی نے غلطی کر لی، آئیکاری نے غلطی کر لی، اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے سی. تے ویکھو جی اسی الحمدللہ ساڈے بزرگاں نے، ساڈے والدین نے الحمدللہ تربیت کیتی ہے. ایتھے چھوٹے سب تو چھوٹا بچہ جڑا نا 12 سال دا اس چک دا حافظ قرآن بنیا ہے اور اس ٹائم بچے الحمدللہ باری تراوی بھی سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، الحمدللہ روزانہ اکائی. اور ساڈی وید مسجد ایسی ہے، بہت بڑی جامع مسجد گلزار مدینہ 46 دی. ایتھے الحمدللہ صبح دی ٹائم یعنی پوری مسجد بھری ہوندی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی تعلیم بالغہ دا بھی الحمدللہ اہتمام کیتا ہے کہ بڑے چھوٹے نماز دا طریقہ، غسل دا طریقہ. اور دوسری گل یہ ہوندا ہے نا مذہبی لڑائی، ایتھے کوئی مذہبی لڑائی نہیں ہے. ایتھے جڑے کہندے نا وابی سنی، ایتھے وابی سنی والی گل ہی کوئی نہیں. وابیاں دے بچے الحمدللہ میرے کو قرآن حافظ ہوندے پے نے. ہاں جی، ان کی بچیاں الحمدللہ انہاں دیاں بچیاں پڑھدیاں پیاں نے. ایتھے اسی جدوں دے آئے ہاں وابی سنی دا اسی فرق ہی نہیں رکھیا. ٹھیک ہے نا. جو وہ سارے جو ہے نا محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کلو مسلم سوا، یعنی سارے مسلمان برابر. المسلم و اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. یہ درد الحمدللہ دیا ہے. اور ہم نے یہ مذہبی جو لڑائیاں شاید پہلے ہوتی ہوں گی، ہم نے یہ چیز ان بچوں کے ذہن سے بھی نکال دی الحمدللہ. تو لیکن میں آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے. تو میں پھر بھی یہ عرض کروں گا کہ تحفظ جو ہے نا ہمیں حکومت کی طرف سے بھرپور ملنا چاہیے. اور الحمدللہ مشکور بھی ہوں، انہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے. مسجد میں آ کے آپ کے جو ہے مار پٹائی کی گئی ہے. مجھے آخری جو ہے نا وہ کہتے ہیں لمحے تک انصاف چاہیے. آج میں امام ہوں، کل کو کسی اور امام پر ظلم ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ بار عرض کر رہا ہوں، بالکل مجھے تحفظ اب دیا بھی گیا ہے اور مزید جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ آئندہ اس چیز کی بالکل روک تھام ہو اور ان لوگوں کے ذہن سے بھی یہ چیز نکالی جائے بھی آج کے بعد جو ہے نا ہم نے امام پر ہاتھ نہیں اٹھانا. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی مدعی نہیں بن رہا تھا. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جو ہے نا پھر چک والوں کی مشاورت سے یہ جو شفیق صاحب ہیں یہ مدعی ہیں، یہ بنے ہیں اور کچھ گواہ بھی ہمارے بنے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ درد دل الحمدللہ پورا چک رکھتا ہے. میں بہنیں بھی رکھتی ہیں، بیٹیاں بھی رکھتی ہیں. الحمدللہ پورا چک جو ہے نا وہ محبت رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے. دیکھیں آپ میڈیا والے ہیں، آپ پورے چک میں سے آپ جو ہے نا ہر بندے سے انٹرویو لے لیں. ٹھیک ہے. آج چلو یہ بچے میرے سامنے کھڑے ہیں کہ بھی استاذ ہمیں کیا کہے گا. آپ کہیں سے کسی گلی سے بھی آپ انٹرویو لے لیں، اگر کوئی منفی بات میرے بارے میں کرے تو میں جرمدار ہوں. اچھا قاری صاحب یہ بتائیں کہ کتنے بجے کا واقعہ ہے؟ 4 بجے کا واقعہ ہے. جو اس ٹائم آپ کے پاس بچے حفظ کرنے والے موجود؟ جی بچے تھے الحمدللہ. جی ایک بچہ چھوٹا جو ہے نا یہ کھڑا ہے، انس جو ہے نا یہ بچہ بے ہوش ہو گیا تھا، کافی دیر تک بے ہوش رہا ہے. ابھی بھی اس کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے. اسی دن کے بعد ابھی بھی اس کا سانس جو ہے نا اکھڑتا ہے اور یہ بچہ بہت گھبرا گیا تھا. بچانے کی کوشش کی تھی؟
की थी, वो हमें डंडा दिखा के अंदर बंद कर दिया था। आप लोगों को अंदर बंद कर दिया था? तो रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? कितनी देर से कारी साहब के पास पढ़ रहे हो? मुझे ओए नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, चुप 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 चुप, रोना नहीं। मुझे साल होने वाला है। साल होने वाला है? पहले भी कभी कारी साहब को किसी ने मारा था? नहीं। तो ये मार के गए हैं सालू? हाँ जी। आपने जो इनको बोला नहीं कि मेरे उस्ताद को ना मारो? हमें अंदर बंद कर दिया था। अंदर बंद कर दिया था? हिफज कर रहे हो? नहीं, अभी नाजा करूँगा। नाजरा कर रहे हो? इसी गांव के हो आप भी? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंस। वो मदंस नाम है? हाँ जी। तो क्या कहना चाहते हैं? मरियम नवाज शरीफ देख रही है, ये कारी साहब को मारा इन लोगों ने, 2 जने द्वार कूद के आए, बाकी दरवाजे से आए। अच्छा, बाहर से दो दरवाजे मतलब कूद के आए, दरवाजे से एंटर हो गए, बाकी ऊपर से? था, हमें डंडा दिखा के अंदर बंद किया, तो हम खिड़की खोल के निकले ना, जब एक बच्चे को हम द्वार से गुदाने लगे थे, लेकिन वो मदरसे के चारों तरफ खड़े थे। फिर हमने गुदवाया नहीं इस बच्चे को। ये जालिम है वैसे। हाँ जी। मरियम नवाज देख रही है, क्या कहना चाहते हैं? सीसीटीवी देख रही है, हमें साफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। आपके बाबा को कोई अगर तशद्दुद का निशाना बनाता तो आप उसके लिए क्या करते? मैं साफ चाहता। इंसाफ ही चाहते थे। ये बच्चा था उस टाइम मौके पे जो बेहोश हो गया था, और मुसलसल अभी भी जो है बच्चे की हालत आप देख रहे हैं, बोला नहीं जा रहा बच्चे से, और बच्चा रो रहा है। कैसे ये मामला पेश आया जी? ਭਾਈਜਾਨ ਮਾਮਲਾ ਅਸਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਰੌ ਨਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਫੀਕ ਕੋੜੀਪਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋ ਅੱਧੇ ਕ ਲਾਏ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕ ਖਾ ਲਏ ये जनाज़गाह ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਦੇ। ਇਧਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵਾਂ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂ ਸਾਲੇ ਕੋ। ਸਰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬਣ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ ਮਦਈ। ਮੈਂ ਮਦਈ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ। ऐसे ही है, बिल्कुल आ गए हैं, मारने के लिए आ गए। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। वो तो हमें मारने लगे थे। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਫੀਕ ਘੋੜੀਪਾਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਪੈਣ ਡਿਆ। अच्छा, ये मामला क्या है? असल मामला क्या है? लड़ाई किस तरह स्टार्ट हुई है? ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਜੀ, ये जो ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਸਾਂ मारने लगा था अभी। ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾ ਲਏ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਚੋਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਲ ਦਾ। आप मदई बने FIR ਮੈਂ ਬਦਈ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। की कहोगे मरियम नवाज देखन डी? मरियम तो इस काम ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਬਣਦਾ ਮਾਂ ਬਚਤ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਦਈ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਗਾਲ। ਗੱਲ ਪੈਣ ਡਿਆ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਾਲਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਝੂਠੇ ਚੈੱਕ ਸਟਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇ। ਅਲੀ ਮਹਿਰ ਘਰੋਂ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਤੇ ਫੈਰ ਵੱਜਾ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਰੇ ਹੈਗੇ। ਝੂਠਾ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਫੈਰ ਕੱਢਿਆ। ਏਡੀ ਬਾਸਰ ਨੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਬਦਮਾਸ਼ ਸਮਝਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਜੇ